من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ونستعین وخیر المعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ مسلسل آپ کی خدمت میں زرع لباس 72 کے ذریعے سے مسائل فقہ کو پہنچایا جا رہا ہے، چونکہ ایسے حالات میں جہاں تمام مسجدوں پر پابندیاں ہیں، جہاں سے مسائل اس وقت بیان نہیں ہو پا رہے ہیں، تو لہذا کوشش کی جا رہی ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے آپ تک مسائل کو پہنچایا جا سکے، وہ مسائل جو مبتلا بے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا یہ مسلسل پروگرام چل رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے مسائل کو صحیح زندگی کو مسائل زندگی کو صحیح کر سکیں جو مبتلا بے مسائل ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، غسل کے حوالے سے ہماری بحث چل رہی تھی کہ واجب غسل کے حوالے سے، تو بحث ہماری میت کو غسل دینے کے بارے میں تھی۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غسل دینے والا کون ہونا چاہیے، یعنی غسل دینے والے کی شرط کیا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ، میت کو غسل دینے والا واجب ہے کہ بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی جو میت کو غسل دے رہا ہے اس کا شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان کا بچہ اگر سخت ہو جائے اور وہ 4 مہینے کا ہو چکا ہو، بس اگر 4 ماہ سے کم ہو تو اس کو غسل دینا واجب نہیں۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں، اگر بچہ 4 مہینے سے کم کا سقط ہو جا رہا ہے، ضائع ہو جا رہا ہے، ساقط ہو جا رہا ہے، تو غسل دینا واجب نہیں، لیکن اگر 4 ماہ کا ہو گیا ہے تو اس کو غسل دینا واجب ہے۔ اگر میت کا بدن یا اس کا کوئی عضو نجس ہو تو پہلے نجس جگہ کو پاک کرنا واجب ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد غسل دیا جائے بنابر این کہ اگر میت کے بدن سے خون بہہ رہا ہو، امکان کی صورت میں اس کو غسل دینے سے پہلے پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر خود سے خون کے رک جانے کا انتظار کرنا ممکن ہو یا طبی وسائل سے روکنا ممکن ہو تو ایسا کرنا واجب ہے۔ میں اور واضح کر دوں، پہلی چیز ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کوئی بھی اعضاء نجس ہے تو پہلے اس کو پاک کیجیے، اور اگر کسی بھی میت کے اعضاء سے خون وغیرہ بہہ رہا ہے، اگر اس کا روکنا ممکن ہے تو اس کا انتظار کرنا واجب ہے، کسی بھی طرح سے طبی طریقے سے روکنا اس کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت میت کو آپ غسل دیجیے، غسل دینے والا میت کے شرمگاہ پر نگاہ نہ ڈالے۔ شرمگاہ پر نگاہ ڈالنا حرام ہے، یعنی میت کے شرمگاہ پر نگاہ ڈالنا حرام ہے۔ غسل دینے والا اگر غسل دیتے وقت میت کے شرمگاہ پر نگاہ ڈالتا ہے تو گنہگار ہوگا، لیکن غسل باطل نہیں ہوگا۔ اس بات کا ذہن میں محفوظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو آدمی غسل دے رہا ہو میت کے شرمگاہ پہ نگاہ نہ ڈالے۔ اور تیسری چیز ہے، اگر پانی نہ ہو یا پانی استعمال کرنے میں کوئی مانع ہو تو واجب ہے کہ ہر غسل کے بدلے میں ایک تیمم کرایا جائے۔ مثال طور پر جیسے آج کل پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غسل دینا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اگر ایسی صورت ہے یا پانی نہیں ہے، ایسی صورت نہیں ہے، میت سالم ہے، کوئی اس کے جسم میں زخم وغیرہ نہیں ہے، پوسٹ مارٹم وغیرہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پانی نہیں مل رہا ہے تو ہمیں اب تیمم دینا چاہیے۔ تیمم ہر غسل کے عوض میں آب سدر کے بدلے، آب کافور کے بدلے، آب خالص کے بدلے، یہ جیسے جو حال چل رہا کرونا کال میں آج کل، جسے ہمیں غسل دینے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، کفن پہنانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں، میت کو تیمم دلائیں، اور تینوں تیمم اسے دینا ہوگا۔ جب یہ غسل تمام ہو جائے تو بحث اب آتی ہے غسل دینے کے بعد حنوط کی، ان میت کو غسل دینے کے بعد حنوط واجب ہے۔ حنوط کیا چیز ہے؟ حنوط اعضائے سجدہ پر کافور کا ملنا۔ اعضائے سجدہ کتنے ہیں؟ 7۔ کون کون سے؟ پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی، دونوں پیر کا انگوٹھا اور دونوں پیر کا گھٹنا۔ جو چیزیں سجدے کی حالت میں زمین پر ہوتا ہے،
ان پر کافور کا ملنا واجب ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حنوط، اور یہ اعضائے سجدہ ہے، یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے۔ کافور کو اس طرح ملنا شرط ہے کہ ملنے کے بعد اعضائے میت پر اس کا اثر دکھائی دے، یعنی آپ جب کافور لگائیں تو دکھائی دے۔ شرط ہے کافور تازہ ہو کہ میت کو معطر کر دے۔ جو کافور آپ لایا کریں تازہ ہو، ایسا نہیں کھلا اور دیں خود سے خوشبو نکل جائے، بلکہ کافور سے میت معطر ہو جائے۔ لہٰذا پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو ختم ہو گئی ہے تو اس سے حنوط کرنا کافی نہیں۔ اگر کافور، پھر اس کو واضح کر دو، اگر کافور پرانا ہو چکا ہے، اس سے خوشبو ختم ہو چکی ہے تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ کافور تازہ ہو جس سے میت معطر ہو جائے اس کی خوشبو سے کافور کی۔ اور اگر کوئی حالت احرام میں مر جائے، مثال طور پر کوئی حج کرنے گیا ہے، وہاں اس کو موت آ گئی ہے، تو آیا آپ اس کو حنوط دیں گے؟ نہیں۔ اگر کوئی حالت احرام میں مر جائے تو اس کے لیے حنوط حرام ہے، اب وہاں پر حنوط نہیں دیا جائے گا۔ تو ناظرین، میں نے آج آپ کی خدمت میں غسل کے حوالے سے اپنی بحث کو تمام کر دیا۔ انشاءاللہ اب آئندہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ جب غسل مکمل ہو گیا تو اب ہماری نوبت آتی کفن دینے کی۔ ہم مرنے والے کو کفن کیسے پہننا ہے، کتنا کفن واجب ہے، کتنا کفن مستحب ہے، انشاءاللہ یہ آگے والی ویڈیو میں آپ تک پہنچایا جائے گا۔ لہٰذا ان مسائل کو اچھی طرح سیکھیں، اور ہمارا ہر جوان احکام اموات سے واقف ہونا چاہیے۔ نہیں معلوم کس جگہ پر یہ ضرورت پڑ جائے کہ میت کو نہلانا پڑ جائے، میت کو کفن دینا پڑ جائے، میت کو لحد میں اتارنا پڑ جائے، لہٰذا وہاں پر ہمیں یہ مشکل نہ آنے پائے کہ ہمیں نہیں آتا ہے۔ ہم تمام شیعان علی کو یہ کہنا زیب نہیں دیتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ اگر نہیں آتی ہے تو اسے ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہم کسی بھی میدان میں اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھ سکیں، چونکہ غسل و کفن یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کفائی تو ہے۔ اگر ایک بشر نے دے دیا سب پر سے ساقط ہے۔ دیکھیں واجب کی دو قسم ہیں، واجب عینی اور واجب کفائی۔ واجب عینی یعنی فردن انجام، جیسے نماز یومیہ ہے، اسے ہر فرد کو پڑھنا ہے۔ لیکن واجب کفائی جیسے نماز جنازہ، اگر ایک نے پڑھ دیا سب پر ساقط ہو جائے گا، ایک نے غسل دے دیا سب پر سے ساقط ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہر برادر کو ہمارے یہ چیز یاد ہونی چاہیے تاکہ کہیں پر کوئی مشکلات نہ آنے پائے۔ انشاءاللہ آگے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے، اور اب جہاں تک کوشش ہوگی پیغام کو پہنچاتے رہیں گے تاکہ ہم سب کی زندگی ایک اچھی زندگی بن سکے اور اچھی طریقے سے ہم زندگی گزار سکیں، ہم اپنے آپ کو جاہلوں میں شمار نہ ہونے دیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔